آمد کے بعد دنیا بھر میں امریکی پالیسیز یکسر تبدیل ہو چکی ہیں۔ ٹرمپ روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے خواہش مند ہیں، جبکہ یورپی اتحادیوں کی رضامندی کے بغیر یوکرین جنگ سے بھی باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ روس یوکرین جنگ بندی اور مستقبل کی پالیسی میں تبدیلی کے لیے ٹرمپ یوکرین میں انتخابات کے ذریعے حکومت اور یوکرینی صدر زیلنسکی کی تبدیلی کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ ٹرمپ کی مشرق وسطی پالیسیز یورپ اور یوکرین پالیسی سے یکسر مختلف ہیں۔ مشرق وسطی پالیسی کا مکمل محور اسرائیل کے مفادات کا دفاع ہے، اور اسرائیل کے مفادات کی خاطر ٹرمپ فلسطین اور غزہ کے لیے جارحانہ پالیسیز بھی اپناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم گزشتہ ایک ماہ سے جاری امریکی صدر کے پالیسی بیانات کے بارے میں بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ فلسطین کے رہائشی ٹرمپ کے بیانات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ پیس میکر ہیں، لیکن اپنے ایکشنز کے ذریعے ٹرمپ پیس میکر نہیں معلوم ہوتے۔ آج بھی اسرائیل کو نسل کشی جاری رکھنے کی مکمل آزادی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات کو پورا نہ کیا گیا تو فلسطینیوں کی زندگی کو جہنم بنا دیا جائے گا۔ Calling for all hell to break loose if demands are not fulfilled۔ صدر ٹرمپ شاید بھول چکے ہیں کہ گزشتہ 17 ماہ سے غزہ کے رہائشیوں کی زندگی کو جہنم بنانے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں 60,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، جبکہ غزہ کو مکمل کھنڈر کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ ایک طرف صدر ٹرمپ سیز فائر معاہدے کا کریڈٹ لیتے ہیں تو دوسری طرف ایک ضامن کی حیثیت سے اسرائیل پر اس کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے دباؤ بڑھانے سے انکار کرتے ہیں۔ ٹرمپ غزہ کو ایک ڈیمولیشن سائٹ کہتے ہیں، لیکن یہ جرأت نہیں کرتے کہ بتائیں کہ اصل مجرم کون ہے، جبکہ غزہ کو کھنڈر کا ڈھیر بنانے والے کو بیک وقت مزید بامز، فنڈنگ اور سفارتی کور فراہم کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کے خوش اور محفوظ ہونے کی بات کی جاتی ہے، ایسے بات کی جاتی ہے کہ غزہ کے رہائشی کسی پر بوجھ ہیں، اور پھر مکمل آبادی کو اردن، مصر یا کسی تیسرے ملک بھیجنے کی بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ کا خیال ہے کہ غزہ کے رہائشی لگژری ریزورٹس کے منصوبے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ٹرمپ شاید غزہ اور فلسطین کی حقیقت سے لا علم ہیں یا تاریخ بھول چکے ہیں۔ غزہ کے رہائشی کبھی بھی اپنی زمین، اپنے گھر اور اپنا وطن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ فلسطینی ایک ایسی قوم ہے جن کی جڑیں گہری ہیں، طویل تاریخ ہے، ناقابل تسخیر حقوق ہیں اور اپنی زمین کے اصل مالک بھی ہیں۔ غزہ کوئی کاروباری منصوبہ نہیں ہے اور نہ ہی غزہ برائے فروخت ہے۔ غزہ فلسطینیوں کا گھر ہے اور غزہ کی زمین فلسطین کی میراث ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ غزہ کے رہائشی فلسطین میں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ فلسطین کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ گزشتہ 17 سال سے اسرائیل نے غزہ کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود فلسطینی غزہ سے باہر تعلیم، علاج اور کام کے لیے جاتے ہیں، لیکن سب کے سب لوگ غزہ میں واپس آتے ہیں کیونکہ غزہ اور فلسطین ان کا گھر ہے۔ مغربی دنیا کو دکھانے کے لیے ڈاکٹر رفعت العریر کی مثال ہم سب کے سامنے ہے، جنہوں نے برطانیہ اور پھر ملیشیا سے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر غزہ میں رہائش اختیار کی، مگر افسوس 2023 میں اسرائیلی افواج کے ہاتھوں وہ شہادت پا چکے ہیں۔ ڈاکٹر العریر کے پاس فلسطین سے باہر رہنے کا موقع تھا، لیکن انہوں نے غزہ کا انتخاب کیا، جہاں انہوں نے اسلامی یونیورسٹی میں پڑھایا اور وی آر نو نمبرز کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی، جس کے ذریعے نوجوانوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جس کے ذریعے قلم کی طاقت سے مزاحمت کا آغاز کیا گیا۔ فلسطینی نوجوان تعلیم کے لیے اپنا گھر چھوڑتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ واپس جا کر اپنے علاقے اور اپنی زمین کی خدمت کی جا سکے۔ This is called the Palestinian way۔ ہم پاکستان کی بات کریں تو آج بھی پاکستان کے میڈیکل کالجز میں بہت سارے فلسطینی طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کی منزل اپنی مٹی اور اپنا وطن فلسطین ہے۔ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ غزہ کو ریویرا آف دی مڈل ایسٹ بنائیں گے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ غزہ ہمیشہ سے ریویرا آف دی مڈل ایسٹ تھا۔ فلسطینی شہریوں نے غزہ میں تجارتی مراکز کی بنیاد رکھی تھی۔ غزہ کی بندرگاہ کو ہمیشہ سے ایک شاندار بندرگاہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کے بعد غزہ کی بندرگاہ کو تباہ کرنے کا کام شروع کیا گیا۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے اسرائیل غزہ کی تباہی میں مصروف ہے اور ہر وحشیانہ کارروائی کے بعد غزہ کو پھر سے تعمیر کیا جاتا ہے۔
فلسطینیوں کو اندازہ ہے کہ تمام اسرائیلی صعوبتوں کے باوجود فلسطین سب سے محفوظ اور آرام دہ جگہ ہے، جہاں فلسطینی اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور فلسطینی اپنے خاندانوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ ٹرمپ کی یہ سوچ کہ فلسطینی کسی اور علاقے میں خوش رہیں گے بالکل درست نہیں ہے۔ البتہ امریکی صدر کا یہ کہنا کہ تاریخ سے سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ بات بالکل درست ہے، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر کبھی کوئی اسرائیلی یا سیٹلر کلونیلزم پلان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل اور ٹرمپ کے پلانز کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بمباری یا ناکہ بندیاں کسی بھی طرح فلسطینیوں کے حوصلوں کو توڑ نہیں سکتی۔ طاقت اور مغربی دولت سے فلسطین کی قسمت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ کبھی قابض نہیں، مزاحمت کرنے والے لکھتے ہیں۔